جی ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصرت جاوید صاحب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے آج، جب ان کا پہلا دن تھا تو انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا اور اس کی صدارت کی. اعلامیہ بھی اس کا آ چکا ہے اور آپ بڑے بغور سے اس کو پڑھ رہے ہیں. میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میں پلیز اس کو کلیم نہیں کرتا کہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے غلطیاں نکالنی ہیں. یہ بھی آپ نے نیلا کیا ہوا ہے، حالانکہ بڑا مختصر اعلامیہ ہے. کیا آپ نے نکالا اس میں سے؟ جی بالکل بھیا، مختصر اعلامیہ ہے، 4 پیروں پر مشتمل ہے، 25 سطریں ہیں. اور ان کا جو بنیادی پیغام اپیرنٹلی لگ رہا ہے، ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا اجلاس ہوا. اب 2.5 گھنٹے کا اجلاس لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مجھے تو نہیں پتا نا، میں تو صرف اس اعلامیے پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ فوری طور پر نظر میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں ڈھول بجا رہے تھے، ہمارے ساتھی، خاص طور پر تحریک انصاف کے سیاستدان، کہ گویا آنریبل عزت مآب یحییٰ آفریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کا حق مار کرا رہے ہیں. ٹھیک. حامد خان صاحب نے تو کہا بھی نا، اور حامد خان صاحب نے کہا بھی، لیکن اور پھر یہ بھی ہمارے ہاں امید باندھی جا رہی تھی کہ جی شاید اتنا ناراض ہو جائیں گے کہ استعفے دے دیں گے. جب وہ استعفے دے دیں گے پھر وکلا کی تحریک شروع ہو جائے گی اور پھر ہم تم ہوں گے اور کیا جنگل ہوگا اور منگل ہوگا. اینی ایسا ہوا نہیں ہے اور ایسا ہوا بھی نہیں. بلکہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ سعودیہ عمرے کی ادائیگی پہ تھے سعودی عرب، تو وہاں سے انہوں نے ویڈیو نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، تو اس میں آج فل کورٹ کا اجلاس تھا. یہی بہت عرصے سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ جی فل کورٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے قاضی فائزی صاحب. ایسے آپس کی بات ہے، ان کے جانے سے ماحول بہت سونا سونا لگ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آج ہم کیا چپلیں مار کر بیچیں اور آپ لوگوں کو تیار کریں کہ جی انقلاب بس دستک دے رہا ہے. کوئی ایسی سمجھ نہیں آ رہی. 1.25 سال یا اڈیالہ پہ خبر تھی تو یا سپریم کورٹ میں ہوا کرتی تھی. بہرحال لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، نمبر 1، ایک تو سید منصور علی شاہ صاحب نے ویڈیو لنک پہ اس اجلاس میں شرکت کی. ایک بات یہی ختم نہیں ہوتی. اس میں ان کا ذکر، ان کا نام 3 مرتبہ آیا ہے شاہ صاحب کا. اب نظر بظاہر اس اعلامیے پر ہی اگر آپ فوکس کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج جو فل کورٹ کا اجلاس تھا اس کی ساری توجہ ایک موضوع پر مرکوز تھی، وہ یہ کہ جی سپریم کورٹ میں 59,191 59.191 زیر التوا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی تعداد پہ مقدمات جمع ہوئے ہیں، ان کی جلد از جلد جو ہے وہ ان کی سماعت کا ایک طریقہ کار ایک وضع کیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے، جس کو کیس مینجمنٹ سسٹم انہوں نے پکارا تھا. اس کیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں جو نکات پتہ چلے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب ایسا کریں کہ مطلب کچھ آنریبل ججز ہیں وہ فوجداری امور کے ماہر ہیں، ان کو اس پہ تو آپ ایسا کریں کہ 3-4 جو ججز ہیں ان کو کہیں گے جی آپ جلد از جلد جتنے بھی آپ فوجداری مقدمات نپٹاتے ہیں آپ نپٹا لیں. کچھ ہیں وہ ٹیکس امور کے ماہر ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب یہ جو پلان ہے 2023 کا تیار ہوا تھا. آج کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسی شاہ صاحب کے پلان پر عمل درآمد ہوگا اور اس کے بعد فل کورٹ کا اجلاس ہوگا 2 دسمبر 2024 کو. 1 مہینے بعد لگ بھگ تقریباً کو 35 دن بنیں گے. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جو پلان تھا اس نے ڈیلیور کیا، تو اگر ڈیلیور کیا ہے تو کیا اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیں 3 مہینے تک اور پھر اسی کے بعد کرتے 6 مہینے، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے. اب یہ ہوا تو میں نے کہا یار یہ تو بہت، ہماری تو دکانداری ختم ہو گئی ساری، ٹکر کیا چلایا کریں گے. کیوں پہلے ٹکر سپریم کورٹ سے آتے تھے؟ 90% ہم جرنلزم افتخار چودھری کے زمانے سے یہی ہو رہا ہے. میرا نہیں، پچھلے 1 سال میں تو میرا انٹرو سپریم کورٹ اڈیالہ تھا.
ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ سارے ٹکرو ٹکری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی. اچھا میرا بڑا دل اداس ہوا, میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا. قاضی صاحب کے جانے کا دکھ ہے آپ کو, ہر ایک نے چلے جانا ہے اپنے ریٹائرمنٹ. ہاں لیکن یار پھر بھی دیکھو نا, ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہوتا ہے نا. دیکھو نا, خیر دی خبر نہیں آندی, کہنے لاہور کہنے نے مکوں خیر دی خبر نہیں آندی, تو ہم جو بیٹھے تھے نا سکرینوں پہ. اینی وے, میں اسی اداسی کے عالم میں نے ایک صاحب کو جو عدالتی امور کے ماہر ہیں اور وہ بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں, ان کو میں نے فون گھما دیا. میں نے کہا سر یہ تو بڑا دل ہی ٹوٹ گیا, یہ تو ساری رونق ہی ختم ہو گئی. میں نے کہا تم بے وقوف ہو. میں نے کہا جی بہت شکریہ. انہوں نے کہا بھائی آپ تو, میں نے آپ کے بارے میں فرض کیا ہوا ہے کہ آپ خبریں وغیرہ جو ہیں 3-4 بجے تک سارے آپ کے علم میں آ چکی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں تحریک انصاف کی, انہوں نے ریٹ دائر کر دی ہے کہ صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. لیکن وہ تو اب سنیں گے نا, آئینی بینچ سنے گا اس کو. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ مجھے ان صاحب نے کہا, میں نے ان سے کیٹیگوریکلی کہا, میں نے کہا آپ کی دانست میں یہ فیصلہ جو ہے کہ سپریم کورٹ, یعنی یہ جو پٹیشن ہے اس کی سماعت کس کے روبرو ہوگی. انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر آئینی بینچ کی جو تجویز ہے وہی سنے آپ کی طرح کہا. میں نے کہا جی تو وہی تو میں آپ کے آگے رو رہا ہوں. انہوں نے کہا لیکن اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ہی منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر صاحب کو اصولی طور پر تو یہ بینچ طے کیا کرے گا نا, یعنی 3 افراد یہ وہاں مل کے طے کیا کریں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ یہ 3 ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کون سا بینچ کو تشکیل دینا ہے, کس طرح دینا ہے. نہیں سر, یہ موضوع کہاں جانا ہے. نہ ان کے بقول میں انہوں نے مجھے میرا حوصلہ بتانے کی بات. دیکھو نا, میں تو اس چکر میں تھا کہ صاحب اب ہم بیچیں گے, یعنی ایسی گند کی پائی ہے, گھبرا کیوں رہے ہو. اسی طرح انہوں نے کہا جی عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ کے وہ رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ والے بھی کہہ رہے ہیں, وہ 26ویں ترمیم کو ہی جو ہے کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ سارا عمل ہی غلط ہے. انہوں نے کہا اس کا بھی تو فیصلہ جو ہے ان کی دانست میں, یہ فیصلہ یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی کہ کیا اس کو آئینی بینچ کے آگے بھیجا جائے. یا انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے از خود خاص طور پر اسی بینچ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کو اٹھا لیا اور کہا کہ ہاں بھی ایک بینچ بنا کے غور کیا جائے کہ کیوں نہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جائے, تو انہوں نے الیکشن کمیشن ایک آئینی, یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا, لیکن مجھے جو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا جس کا امکان بہرحال میں رد تو نہیں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں. نہیں میں نہیں کر سکتا, بٹ میرے خیال میں یہ بڑا واضح ہے کہ آئینی معاملہ وہ مجھے وہ پڑھ کے دکھائیں کون سی وہ اسی 26ویں امینڈمنٹ میں لکھا ہے کہ تمام کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہیں. سر کہاں لکھا ہوا ہے یہ تمام کانسٹیٹیوشنل میٹر تو لکھ دیا, لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں. کانسٹیٹیوشنل ہے نا, یہ کوئی 302 ترمیم کا مسئلہ. بابا کون طے کرے گا یہ ایک سوال ہے کہ یہی کمیٹی کرے گی. انہوں نے کہا کہ اگر یہی کمیٹی کرے گی اور وہ کمیٹی یہ کہے کہ جی کم از کم جہاں تک تو یہ مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ چکا ہے مخصوص نشستوں کے بارے میں, خواتین اور غیر مسلم, حالانکہ اس مقدمے میں آنریبل اپنا آفریدی صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ بھئی تحریک انصاف تو حقدار ہی نہیں ہے, نہیں بنتی ان کے یہاں, اور وہ جو سنی تھا اس نے, اور نائب پٹیشنر انہوں نے تو بڑا سخت فیصلہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو بھی نہیں ملنی چاہیے, وہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے یا نہیں. میں نے کہا نصرت صاحب آپ گھبرائیں نا, اس ملک میں میڈیا کا کام, انہوں نے تنزیہ ہی کہا ہمارا مذاق اڑانے کے لیے, انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے سوائے فساد پھیلانے کے کرتا کیا ہے, تو آپ اپنے مفسد خیالات کے آپ کو
मौके मिलेंगे, जरा सब्र कीजिए। और हत्ता कि रौनकें उसी तरह रहेंगी। इस इंतहा तक चले गए, उन्होंने कहा रब्बे करीम जो सबका राज़िक है वो तो पत्थर में बंद कीड़े को भी रिस्क देता है, तो हौसला ना करें। रिस्क देने का वादा किया उसने, खबर देने का वादा नहीं किया। तो उसमें मुझे इस बात में सबसे ज्यादा वजन जो है, मुझे जो लगा कि जिससे शायद मुझे इतना दिल नहीं हारना चाहिए और उम्मीद अपने बेख्वाब किवाड़ों को अभी मुकफ्फिल मत करूं, ये बहरहाल ये जो इनका फैसला, ये जो इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी चूंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ अगर उस पर नहीं होता अमल दरामद तो आप कह रहे हैं कि मामला बढ़ सकता है। फिर तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, फिर तो 26वीं तरमीम किसी काम ना आई। देखिए ना, जो बच्चे यार तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे सलमान हो? अकरम राजा के हुकूमत इसको डिफेंड भी तो करेगी ना, या इलेक्शन कमीशन जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि फाइन ये एक फैसला है, पर एक तुसी मैनू वकीला नहीं कर सुनाओ, मुझे अपनी पड़ी हुई है इस पेट की रिस्क की कि मैं किस तरह लोगों की तवज्जो अपनी जानिब तो रखूं। आपके रिस्क पे तो लात नहीं मारी ना। नहीं, इस एलामिया ने तो मुझे सीधा साधा फारग कर दिया। इस एलामिया को पढ़ो तो वो ये है कि जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो तरजीह है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी हमारे पास 59,191 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, हमें जल्द अज जल्द इसको खत्म कर। तो ये अच्छी बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अब टिकरी ना हो। आपको ये बात पता है कि औसतन दुनिया का कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका, वहां पर औसतन कितने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुनता है? अंदाजा है कोई रफ आइडिया? नहीं, बताओ। ऐसा बड़ा मुल्क है तो कोई रोजाना की बुनियाद पे, रोजाना नहीं, ओवरऑल एक साल में कितने मुकदमे सुनता है सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहिए उसे कोई 500-700। सर एवरेज है 20। जाके अंकल गूगल से रुजू कर लीजिए, आंटी गूगल से। आंटी कह ले, अगर आपको आंटियां ज्यादा पसंद हैं तो वो अपना एवरेज जो है वो 20 है औसतन। एक साल में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट 20 केस सर 20 केस, और वहां पे सारा सुप्रीम, वहां बेंच नहीं बनते हैं, ये भी आपके ذہن में बात। रजिस्ट्री टाइप तो होता होगा ना एक स्टेट में। सर वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हर स्टेट के अंदर ही एक सुप्रीम कोर्ट होता है, कुछ वैसी ही तजवीज जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी दे रहे थे ना। लेकिन वो तो सिर्फ आईनी अदालत के लिए दे रहे थे। वहां पर स्टेट्स के अंदर भी तो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो वहीं पे वो फर्ज किया कि जी अब हमारे यहाँ जैसे रावलपिंडी बेंच है, ये है वो है, अगर यहाँ पर ही एक बना दिया जाए कि जी पंजाब का भी एक एपेलेट कोर्ट, एक बड़ा कोई इस तरह का लॉ बना दिया जाए, उस तरफ हमारी हुकूमतें तवज्जो नहीं देती हैं, अपनी आसानी के लिए तरमीम करती रहती हैं। भाई आप मुकदमेबाजी को लटकाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम करें, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा जाए और वहां पे किसी जज की जो है लिखी तो हुई, ऐसे ही कम होगा ना कि एक दफा तो केसेस मुकाए जाए ना। सर वो मुकाने तो पड़ेंगे ना, तो वो मुझे तो, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ मेरे बाबू कि मुझे पहला मैसेज यही मिला सुप्रीम कोर्ट का ये काम यार आप नुसरत जावेद की दुकान चमकाए, आपको अपनी पड़ी हुई है सर, उस साइल की देखे ना लेकिन अल्लाह ताला ने जिन्हें हम बहुत चाव से रियासत होगी माँ के जैसे करते हुए लाए थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उसके बाद से तो सच्ची बात है मीडिया का जो धंधा है वो ऑनरेबल इफ्तिखार चौधरी साहब ने चलाया। असलान का कारोबार भी चलाया अपने बेटे का, लेकिन हमारा भी चलाया, ये उन्होंने मिल बांट के। अगर ये कारोबार बंद हो जाए, साकिब निसार साहब ने, और सबसे बढ़कर वो आसिफ सईद खोसा साहब है उस कौम पे, सिजिलियन माफिया। आजकल कभी कभार उन्हें चाहिए आईना देख के फैसला किया करेंगे, वो भी इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो सियासत को समझते हैं कि अदालत अभी सियासत से अपनी जान नहीं छुड़ा पाएगी, उन्होंने मुझे फोरवार्न किया है कि साहब ये जो सलमान अकरम राजा की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसकी वजह से हम दोबारा आने वाली थां पे वापस आ सकते हैं। आबिद जुबैरी की जो 26वीं आईनी तरमीम एज सच के खिलाफ है, तो हम वापस आ सकते हैं। मैं उन्होंने जिस खर्चे का, और आखिरी बात ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब है। अब उसमें भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें
میرے جیسے لوگوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ تاثر دیا ہے کہ وکلا برادری کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور تڑپ رہی ہے تحریک اور فرض کیا کہ کل حامد خان صاحب سے متعلقہ گروپ جیت جائے. وہ تو خیر حامد خان کے اپنے گروپ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئینی ترمیم ہو گئی, لیٹس ورک ود اٹ. یہ الگ بات ہے کہ آج وہ مل کے آئے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, تو میں ٹک کر دیکھ رہا دیکھیں نا کہ انہیں بانی نے جو ہے وہ نام ڈسکس کیا کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے اس میں فلاں فلاں. میں عرض آپ کی خدمت میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ابھی بھی ہمارے ہاں بضد ہے کہ 26ویں ترمیم کے باوجود بحران جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے, اور یوں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں بریک کے بعد کہ عدالت جو ہے عدالت اس کو ہماری سیاست میں مداخلت کرتے رہنا پڑے گا, یہ ایک طبقہ فکر کہہ رہا ہے. اسی کو تو ختم کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم نہیں کم آئے گی نا اگر پھر اس کو, یہ تو وقت بتائے گا نا. اب ہم یا تو خدشات پہ رہ سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو میں نے جو اعلامیہ پڑھا ہے تو میرا تو دل بالکل نہیں مانا. 2.5 گھنٹے کے اپیرنٹلی یہ تو باقاعدہ نہیں بابو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر مور فوکس ود دا ورک. انہیں میڈیا ٹکر یوٹیوب سے کنسرن نہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مجھے تو اس میں یہ ملا کہ یار یہ ہم نے یہ 59,191 کیسز کو جلد از جلد کیسے نپٹانا ہے, مجھے تو یہ اعلامیہ یہ کہتا پایا فوکس ود دس نا, مطلب یہ اور اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ ملنا ہے 2 دسمبر کو, لہذا چھٹی ہوئی, لہذا ہمارا وقت نہ ضائع کریں, ہمیں فوکس کرنے دیں. اور ہم اس 35 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی پروگرس. لیکن میں یہ کہوں کہ میری ریڈنگ یہ ہے اور وہ درست ہوگی تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ میں نے جس شخص سے بات کی ہے وہ ایکٹیو سیاستدان نہیں ہے لیکن سیاست پر بھی نگاہ رکھتے ہیں اور آئینی امور کو بھی بہت غور سے پڑھتے ہیں. وہ آپ کی خدمت میں شیئر کر دیا. 26ویں ترمیم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی کویسچن ہو سکتی ہے. سوال تو یہاں 27ویں کا شروع ہو گیا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میاں, اس سے پہلے کہ تم ابھی انٹرو دو, دیکھو جب ہمیں ہمارے ویور دیکھنے والے فیڈ بیک دیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم فوری طور پر اگر وہ ہماری کسی کوتاہی کی غلطی کی نشاندہی کریں ہم اس کو تصحیح کریں. پہلا پیغام مجھے آیا انہوں نے یہ فرمایا, اور یہ زاہد خان صاحب جو پہلے عوامی نیشنل پارٹی میں ہوتے تھے, ترجمان ان کے رہے, بہت اچھے آدمی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نصرت صاحب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوئی جلدی نہیں دکھا دی, آپ توہین عدالت پر تو اس وقت وہ یہ سوال اٹھائیں کہ اس پہ ریویو کی درخواست بھی تو آئی ہوئی ہے, تو اس کی تو وہ پیشی نہیں ہوئی اور وہ تو سنی نہیں گئی. تو جب تک ریویو ہو کر اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیا جائے گا, آئی ایم ناٹ شیور کیا واقعی ریویو نہیں ہوا تھا نا, اس کا ریویو نہیں ہوا تھا, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر جب تک ریویو نہ ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک بات نہیں. فیصلے کی امپلیمنٹیشن اگر سپریم کورٹ نے بار بار کہا, کیونکہ جنہوں نے فیصلہ دیا وہ تو ججز نے بھی تو لکھا نا بابو, وہ تو وضاحتیں آئیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ زاہد صاحب کے بقول, اور مجھے ان کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریویو کا رائٹ تو ہے نا جی, آپ میسر ہے, تو کہنے گے ریویو تو ہوا نہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جلدی دکھا دی ان کی دانش میں. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کنڈی صاحب, وہ امریکہ میں آج کل میرا خیال ہے ٹرمپ کو جتوانے گئے ہوں گے وہاں پہ, تو وہ جیت رہا ہے. وہ اس کے بارے میں ابھی میں تمہیں 1-2 دن لگا کے بتاؤں گا. وہ ابھی میں آج کل گھبرایا ہوں میں, یعنی کہ اگر تم 3 دن پہلے کہتے تو میں کملا ہے بھی جتوا چکا سا 3 دن پہلے, ہوں میں گھبرایا ہوں, لیکن وہ اب پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ فرمانا درست ہے کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر عموماً ہر سال اوسطاً 15 سے 20 کیس سنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ کے جو ہیں 12 سے 13 جو ہیں وہ سرکٹس ہیں, سرکولر ہیں, جو مختلف سٹیٹس کو کور کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر موجود ہوتے ہیں, وہ واشنگٹن میں موجود نہیں ہوتے, وہ یعنی تو نہ آیا تو ہم چلے آئے والا سین ہے. تو وہیں پہ لوگوں کے مسئلے مسائل جو اپیلیٹ کا جو ہے وہ سارا اپیل کا وہ بڑا انفراسٹرکچر جو پھیلا ہوا ہے امریکہ میں, تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ ایوریج اوسطاً 12 سے
سوری 15 سے 20 کیس جو ہے امریکی سپریم کورٹ سنتا ہے 1 سال کے دوران. اب آپ فرمائیے آپ کیا انٹرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف یہ انٹرو نہیں تھا میرا، میں پچھلی ہی کنٹینیوٹی رکھنا چاہتا تھا. پچھلے سیگمنٹ میں آپ بار بار 26ویں آئینی ترمیم پہ اپنے خدشات کے محل بنائے جا رہے تھے، پر معاملہ کچھ اور ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی. اب جو آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال کے آتے ہیں. سازشی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، مطلب وہ بھائی کل میں بھی لاہور میں تھا. آپ بھی مل کے آئے شہباز شریف سے؟ نہیں وہ تو ہمیں کہاں بیچارے کتنے ساڑی کی اوقات انہوں نے، لیکن وہاں مجھے ویسے میاں صاحب کو شوق ہے صحافیوں سے ملنے کا؟ شہباز شریف صاحب کو بہت کم لوگوں کو وہ چاہتے ہیں، مجھے نام پتہ ہے ان کے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا انفلوئنسر، آپ جیسے بندوں سے میرے جیسے بندوں سے نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس بات پہ خوش ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو SCO کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہم نے ان کی چمچے گیری کی ہے. اچھا، تو اس لیے 1-2 مہینے تک ہماری نوکری یعنی یہ مجھے میں شادی کی تقریب میں تھا، وہاں عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات انہوں نے الگ بتایا اور پھر رانا مشہود صاحب نے بتایا. تو اب یہاں نوکری بچی ہوئی ہے. ویسے SCO پہ میں جو ویکینڈ پہ ڈپلومیٹ سے ملتا رہا تو سب نے تعریف کی. چلو خیر، اللہ کا شکر ہے کسی نے تو کی، ورنہ یہ ہوا ہے کہ وہ یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں نے یہ لکھا نا ان کی وہ شخصیت کے بارے میں کہ جی وہ صرف ایک انگریزی کا اخبار پڑھتے ہیں، کوئی ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، نہ ہی ٹاک شو دیکھتے ہیں، اور وہ پولو کھیلتے ہیں تو وہ بالکل لیے دیے رہتے ہیں اور یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو PTI کا جتنا بھی ٹرول بریگیڈ ہے انہوں نے فوری طور پر میرے ان کلمات کو لے کر کہا ٹاؤٹ صحافی، یعنی مجھے جسٹس آفریدی صاحب کا، جن کو میں آج تک کبھی جانتا تک نہیں ہوں کبھی، ان کا ٹاؤٹ مشہور کر دیا. اب مجھے اس سے خوف یہ لاحق ہوا کہ یار یہ تحریک انصاف کے جو ٹرول بریگیڈ ہے ایک حوالے سے تمام تر میرے تحفظات اور اختلافات کے باوجود فواد چودھری بیچارہ کہتا تو ٹھیک ہے نا، اب یہ بیٹھے بٹھائے اگر میں یحییٰ آفریدی صاحب کی تعریفیں کر رہا ہوں اور آپ مجھے ایک ٹاؤٹ صحافی ڈکلیئر کر کے میرے یعنی کہ لان تان شروع ہو جائیں تو آہستہ آہستہ بتدریج آپ تو یحییٰ آفریدی صاحب کو اسی مقام پر دھکیلنے کے چکر میں ہیں جہاں پہ آپ نے آخری دنوں میں قاضی فاضیسہ کو دھکیل دیا. ٹرول بریگیڈ نے کافی سارے معاملات کی ذمہ داری ہے. اینی وے بہرحال میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا شبہ ہے، خبر نہیں ہے، اگر کل کو میں غلط ثابت ہوں تو پلیز مجھے ڈونٹ ہولڈ می ریسپانسبل فار اٹ. مطلب یہ جو ہمارے جن دوست صاحب نے جنہوں نے مجھے کہا تھا یہ بات ہے کہ یار مثال کے طور پر یہ فیصلہ تو بہرحال بینچ نے کرنا ہے نا فی الحال کہ کون سا مدعا جو ہے وہ آئینی کورٹ سنے کون سا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس میں فرض کریں مثال کے طور پر 26ویں ترمیم جی اس کو منسوخ کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہوئی، اگر اس کو بینچ آئینی بینچ کو نہ بھیجا جائے اور یہ کہیں کہ جی نہیں ہم بنا کے بینچ سن رہے ہیں تو وی آر بیک ٹو کرائسس، تو اس صورت پہ تو ایک اور ترمیم کرنا پڑے گی ٹو پریونٹ دیٹ. میرا لیکن اپنا یہ خیال ہے مجھے جو انڈیا میں رہا ہے اور خاص طور پر یہ اعلامیہ دیکھنے کے بعد، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ آنریبل جسٹس آفریدی صاحب جو ہیں فرسٹ آف آل وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے کا تقدس بحال ہو اور یہ ڈرامہ ختم ہو گیا آپس میں، اور آج کا دن بھی یہی میسج، اور انہوں نے بیسیکلی یہ میسج دیا. اور دوسرا یہ کہ ہم پینڈنسی کو ختم کریں. تیسری بات یہ کہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں ایک ایسے رجسٹرار بھی یا افسر بھی شریک تھے جو عموماً سپریم کورٹ کے سیکیورٹی کے مسائل دیکھتے ہیں. ان کی موجودگی جو ہے وہ مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر رہی ہے کہ وہاں آپ جیسے صحافی جو عوام میں بہت مقبول ہیں، کیمرے سمیت جو لان میں گھوم جایا کرتے تھے، اور نہیں آپ ہیں وہ آپ کو شوق تو بہت ہے نا، انیشیٹو آپ میں بہت ہے ماشاءاللہ. اب آپ جو ایسا کوئی شوق نہیں، آج ہی حسرت ہی رہی ہے کبھی وہ خبر لے آؤ. اینی وے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس خوبصورت انداز میں خاموشی سے انہوں نے اپنا فل اجلاس بلایا ہے اور جس طرح عزت افزائی کی ہے منصور علی شاہ صاحب کی، اس کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں یہ
صحافیوں کے ساتھ ذرا کہیں گے کہ بھائی آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پاپارازیز. یہ پاپارازیز ہوتے ہیں نا جو دنیا بھر میں، جن کے ایسے لیڈی ڈیانا فارغ ہوئی تھی، پہنچ جاتے ہیں پہنچ جانا. میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جس مزاج کے ہیں، سپریم کورٹ سے لائیو نہیں آیا کرے گا اب یوٹیوب پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے کرنا مشکل ہو جائے گا، لان میں گھومتے گھومتے جب ماسی ویڑا نہیں ہم نے پھرنے پہ باغ جناد اندر. سپریم کورٹ کے لان سے مجھے مشکل لگ رہا ہے. اور ساتھ میں ایک اور فیصلہ بھی، اگر ہم لائیو نہیں کر سکتے ہمارے دوست وہاں سے یوٹیوب، نہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اب جو بھی ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں یا لائیو بھی کرتے ہیں. بٹ یہ سننے میں ضرور آیا، شاید اعلامیہ میں نہیں ہے یہ بات، کہ پہلے تو صرف کورٹ روم نمبر 1 سے کیمرہ لائیو دیتا تھا نا فیڈ، اب تمام بینچز کو لائیو دکھایا جائے گا. نہیں وہ بابا، وہ تو اس کا وہ جو کورٹ مینجمنٹ سسٹم ہے نا بابو، وہ تو اس میں یہ تجویز شامل ہے کہ تمام بینچز کو، کہ تمام بینچز، مطلب اگر آپ وہ ایک اپیل سن رہے ہیں جی فوجداری کی تو وہ بھی سنیں. اور خاص طور پر یہ بھی اس میں یہ جو مینجمنٹ سسٹم میں ایک اور بات کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے. دیکھو ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ان لوگوں نے بیچاروں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وطن کی محبت میں یہاں پلاٹ وغیرہ خرید رکھے ہیں جن پہ قبضے ہو گئے. تو شاہ صاحب کا بنایا ہوا پلان جو ہے، منصور علی شاہ صاحب کا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی سماعت ہر صورت جو ہے وہ تاکہ جو بندہ یار بیچارہ باقی مقدمات بیٹھا ہوا، ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی آپ نے ظاہر کر دیا کہ چیف جسٹس سے اب صحافی یا رپورٹر رابطوں میں نہیں ہوں گے، مشکل لگ رہا ہے فیصلوں سے پہلے. اب باقی اور مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کچھ ہمارے صحافی دوست جو ہیں، کچھ ججز کے معتقد بھی بن چکے تھے اور کچھ کے، اور ظاہر فیڈ تو آتا ہے نا، تھوڑا مسئلہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، مسائل ہو سکتا ہے. اب جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب ملے. اب شہباز شریف صاحب کو آپ ویلیو نہیں کرتے، انہوں نے تعریف کر دی آپ کی. اب تو آپ کو چاہیے کہ 2-4 دن تو کم از کم عزت افزائی. میں نے کیا کہ وہ ایگزیکٹ لفظ یہ کہے گئے کہ نصرت جاوید کے منہ سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے رانا مشہود صاحب. لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے تعریف کی تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کلپ بھیجی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. آگے اب آپ فرمائیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب سے ملاقات جب ہوئی تو اب بلاول صاحب تو کل گئے تھے پرائمریلی، میرا خیال ہے پولو دیکھنے گئے تھے لاہور میں، ان کی شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی. وہ ظاہر ہے جب گئے ہوں گے شاید انہوں نے کہا آئے آ کے چائے پینے. ایسا بھی نہیں ہوتا. آف کورس ہی از چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ وزیر اعظم ہیں اور نون لیگ کے وہ بھی سینئر رہنما ہیں، تو دونوں رہنماؤں کی ملاقات اہم ملاقات ہے. اس میں ذکر یہ ہوا، ذرا یہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ لاہور میں تھے، میں نہیں تھا. 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فی الوقت مثال کے طور پر یہ جو 2 واقعات ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تو حکومت ایک اور ترمیم لانے میں جلدی نہیں دکھائے گی. یہ میرا خیال ہے، خبر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی کل جو شہباز شریف سے ملاقات ہے وہ آئینی ترمیم فوکس نہیں تھی. یہ ہم نے اپنے طور پر فرض کیا ہے. ایسے بڑے کریڈیبل نیوز ایجنسیز نے اس کو کلیم کیا ہے. سر کریڈیبل تو ہم بھی بہت ہوتے تھے، ہم سے بھی چبلے مچ جاتی ہوتی ہیں، مطلب بندہ کرتا ہے بن جاتی نا آج کل، یعنی فضا جو ایسی بن گئی. میرا اپنا خیال ہے 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وہاں پر گئے پرائمریلی، میری اطلاعات کے مطابق، میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تھا، میری ہو سکتا میں غلط ہوں کیونکہ میں نے براہ راست پیپلز پارٹی کے کسی آدمی سے میری گفتگو نہیں ہوئی ہے. تو وہ پولو، کیونکہ ان کے والد بھی پولو پلیئر رہے ہیں اور وہاں پہ اور بہت، اسی لیے تو وہ گر کے ان کا جو اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے نا، وہ گرے تھے گھوڑے سے. ہاں، اور وہ بہت وہ پہلے نہیں چاہتا تھے گھوڑوں کو سیب کھلاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹیبل بنا دیا ہے. تو بہرحال صدر ہاؤس میں مجھے اس طرح کی اطلاع ملی کہ جی جیسے وہ یعنی پولو کا میچ دیکھنے گئے، ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی. اچھا، اور وہاں پہنچے ہوں گے تو مطلب 27ویں آئینی ترمیم کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. میرے پاس کسی کریڈیبل ذریعے سے یہ خبر نہیں ہے کہ 1-on-1 میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب کے مابین. دوسری بات یہ ہے
پیپلز پارٹی کی کے لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جی 26ویں ترمیم پاس کروانے میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، لیکن اس سے اس کا جو بلو بیک آ رہا ہے وہ ہماری جماعت کے خلاف آ رہا ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں بلو بیک کیا کس طرح یعنی کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ انہوں نے وہ جی منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے مثال کے طور پر، اور یہ اپنی سہولتیں کرنے کے لیے، آئینی بینچ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور سب سے زیادہ فائدہ وقتی طور پر مولانا فضل الرحمان، آج بھی وہ کہہ رہے تھے سود کا خاتمہ، یہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ توقع باندھے ہوئے ہیں کہ جی اصل بات آپ فوج کا کام تو ہوا نہیں، فوج یہ کرنا چاہتی ہے کہ جی وہ 9 مئی کے لوگ وہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل، اس میں وہ نہیں اویلیبل، تو وہ 27ویں ترمیم میں تو وہ اس میں آئے۔ 27ویں ترمیم آنی ہے یار لوگ توقع کر رہے ہیں، لیکن اگر لیکن میری بہت سارے وکلاء سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری وہ ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ ایز اٹ سٹینڈز ٹوڈے، اس کے اندر جو ہے اس کی فیسلٹی موجود ہے، اور اس کے لیے مجھے جو بار بار مثال دی جا رہی ہے وہ گجرانوالہ کے ایک جنرل صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا، ہاں ٹھیک ہے، وہ امریکی سٹیزن تھے اور سویلین تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ایک پروویژن ہے، بٹ اس کو کانسٹیٹیوشنل امبریلا کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اگر اچھا، لیکن اس کی وہ یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں حمایت نہیں کروں گا۔ مولانا کو بھی 26ویں ترمیم کے فائدے تو آپ پہنچا دیں نا، گورنرشپ آپ نے وعدہ کیا، سنا ہے میں نے، تو گورنرشپ نہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کا کیا ہوگا پھر، میرا خیال ہے کہ چلو دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کیے وعدے 26ویں ترمیم والے وہ پورے ہوں گے تو مولانا 27ویں میں ساتھ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ ایک بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ نصرت صاحب، اڈیالہ، میری مجبوری ہے کہ وہاں سے 2 سیگمنٹ آپ نے ہائی کورٹ کی طرف رکھے تو اب اڈیالہ کی طرف رکھا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ آج تو انہوں نے صلح کروا دی نا ان کی، فیصل چودھری کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور مجھے اس سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ قید تنہائی میں ہیں اور تنگ آ کر وہ داڑھی تک بھی نہیں، یہ تو کہا تھا انہوں نے، شیو بڑی ہوئی، لیکن آج وہ راجہ صاحب نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے شیو ویو کر لی تھی اور وہ فریش لگ رہے تھے۔ نہیں وہ کہا، اچھا تو خوش ہوئے کہ چلیں جی ان کے شیو ہو گئی۔ اب وہ یہ ہے کہ صلح صفائی ہو گئی، لیکن یہ کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی اب بہت ساری لوگوں کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو روز ہی کوئی 4-5 بلا کے پڑھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور بشرا بی بی کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کروائے۔ لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جیسے ان کی راہیں جدا ہے۔ اچھا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے جی ہاں، لیکن بہرحال یعنی پرابلم تو ہے نا، دیکھیں نا وہ پشاور چلی گئی ہیں، تو 1 نومبر میں جلسہ ہے تحریک انصاف کا پشاور میں، اگر وہاں پہ فرض کریں بشرا بی بی نے خطاب کر دیا پھر، یا وہ خالی بیٹھی بھی رہے اسٹیج پر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے باپو، میں نے یہ کہا کہ یہ برائی ہے، لیکن ایک پیغام تو جائے گا نا کہ اب وہ تحریک چلائیں گی علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کے اپنے خاوند کی رائے کے لیے۔ جس کو عمران خان چاہیں گے وہ تحریک چلائیں گے یار، اب وہ علی امین گنڈا پور خدا را خواستہ زبردستی تو نہیں لے گیا ہوگا، ظاہر ہے جب وہ جیل سے رہا ہوئی ہوں گی، فائن، اگر عمران خان صاحب کہہ دیں، کسی فیصل چودھری صاحب کو کہہ دیں نا کہ بھائی علیمہ صاحبہ سے کہہ دیں کہ آپ سنبھالیں پارٹی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ بات آپ کے ذہن میں اترتی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اجازت لیے بغیر جیل سے رہا ہو کر خیبر پختونخوا چلی گئی ہوں گی؟ نہیں۔ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا، اب ان کو خیبر پختونخوا میں پلیس کرنا میری دانش میں ایک سیاسی پیغام دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علیمہ صاحبہ پنجاب سے ہو سکتی ہیں، وفاق میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ ایسے ہے جیسے کہ مغل بادشاہ جو تھے وہ مغل بادشاہ مریم نواز پنجاب میں، شہباز شریف، ہاں تو وہی تو ہم بھی فریال تالپور صاحب سندھ میں ہیں، بلاول صاحب وفاق میں، تو جی پارٹی اپنے حساب سے دیکھتی ہے نا، اب اس کو ہم اس پر قیاس آرائیاں جو ہیں وہ اپنے انداز سے تو نہیں کر سکتے نا، کرتے رہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے
ان کا پشاور جانا اور ان کے وہاں پہنچتے ہی 1 نومبر کو پہلے جلسے کا اعلان ہو جانا اپنی جگہ سیاسی پیغام دیتا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اور نومبر 7 میں اپنا اگر ٹرمپ بھی آ جانتے، پھر ہمارے ہاں تو یہ بھی ہم طے کر چکے ہیں نا، ٹرمپ نے آتے ہی پہلا فون کرنا کہ عمران خان اچھاڑ دو۔ What the hell is going on, you know? Why aren't you leaving my friends, you know? اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ اس حد تک اپنے آپ کو مضبوط کر چکے ہیں؟ 3 دن بعد جمعرات کو نصرت جاوید صاحب ہمیں رپورٹنگ کریں گے، لائیو تو نہیں کریں گے، یہاں بیٹھ کے کریں گے، تو تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نمبرز وہاں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ بہت خیال رکھیے گا ناظرین، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔